دماغ جس کے کسی حصے میں خون کم پہنچتا ہے، خوراک کی کمی کی وجہ سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ جسمانی کمزوری، کثرت جمع، دائمی نزلہ، یا دماغی شریان میں رکاوٹ، یا خون کا رک رک کر دماغ میں جانا، یا رسولی وغیرہ کا پیدا ہو جانا، یہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں کہ اکثر جو ہے درد سر رہتا ہے، سر چکراتا ہے اور چہرہ پھیکا یا سفید پڑ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، کبھی کان بجتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کانوں میں خارش ہوتی ہے، تو مریض دیوانوں کی سی حرکت کرتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا میں علاج ایک بہترین نسخہ ہے، کشتہ چاندی 3 ماشا، کشتہ مرجان 2 تولہ، کشتہ فولاد 1 تولہ، سب کو ملا کر محفوظ کر رکھیں۔ خوراک 1 سے 2 رتی خمیرہ گوزبان کے ملا کر کھلائیں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ قدرتی علاج جو ہے خالص دودھ، گھی، مکھن اور مقوی پھل وغیرہ استعمال کریں، سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ تو اس کے لیے پرہیز جو ہے وہ بینگن یعنی بتاؤں، دال مسور، آلو گوبھی، لہسن، پیاز اور دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ منع ہے، ترش چیزیں منع ہیں، تمباکو، شراب اور جماع سے سختی سے پرہیز کریں۔ تو ان کو جو بھی کھانا کھائے وہ شوربے والا سالن ہو، انڈا، دودھ، مکھن اور تازہ سبزیاں وغیرہ استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کی علامات آگے بہت زیادہ تفصیل سے ہے، آگے میں اس کی بیماری کو بتاتا جاؤں، بیماریاں تو بہت ہی زیادہ آگے تک، یعنی اس کی جو میں نے قسمیں بتائی ہیں، تو کسی بھی حکیم حضرات کو اس کے متعلق یا کسی مریض حضرات کو کسی بیماری کے متعلق ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ شارٹ کر کے میں آپ کو آج جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، اصل جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میری بات کو آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی ریسرچ کی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر، اور انہی کی روشنی میں ہمارے حکماں نے بھی اگر کوئی ریسرچ کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی روشنی میں ہی ریسرچ کی ہے۔ تو پرانے حکماں کی زندگیوں کے طبی نچوڑ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جو ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں، وہ ان تمام بیماریوں کا، جتنی بھی دماغی بیماری ہیں ان کا حل جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ کیا ریسرچ کی ہے، جہاں تک میں پہنچا ہوں، ریسرچ کی ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں، وہ میں آپ کو عرض گزارش کرنے لگا تھا۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرما دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کوئی ایسا حل بتا دیجئے کہ میری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو اور 2 چیزوں سے باز آ جاؤ تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اس شخص نے کہا، فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک زبان، یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور ایک اس زبان کو کنٹرول کر لو تو آخرت تمہاری، آخرت میں تم کامیاب ہو، کامران ہو۔ کوئی زیادہ اس کو زیادہ لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں اگر کامیابی لینی ہے تو یہ جو تمہارے رانوں کے درمیان یعنی نفس، اس کو کنٹرول کر لو، خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے، تو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب ہو، صحت مند ہو، تندرستی ہے، توانائی ہے۔ میں آگے بھی گزارش دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی ہمارے دماغی مسائل ہیں، جتنے بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ہماری سچویشن ہے، وہ نفس سے شروع ہوتی ہے۔ کیسے؟ عورت کو جو ہے لکوریا اور مرد کو جریان دھات احتلام، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے خون میں گاڑھا پن آ جاتا ہے، جب چکناہٹ جو ہے وہ ہمارے خون سے نکل جاتی ہے، ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے ہماری جو دل کی رگیں ہیں وہ ان میں گاڑھے پن کی وجہ سے دل کو دماغ کی طرف جو پمپنگ کرنے میں، خون سپلائی کرنے میں مشکل اور دقت پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کی کمزوری آتی ہے۔ دماغ جب اس میں یعنی خون گاڑھا ہوتا ہے تو دماغ میں کلاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے جو مالخولیا کی شکایت، فالج کی شکایت، دماغی امراض اور دماغی سچویشن اور دماغی جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، وہ انکریز ہوتے ہیں اس وقت جب ہمارے خون میں گاڑھا پن ہو۔ اچھا، رسولی جو آتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔
اچھا، جتنی زیادہ ہم یعنی گرمی کی وجہ سے ہمارے خون میں جو حدت آتی ہے، اس سے ہمارے جو خون وہاں گرمی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، سکڑتا ہے، تو پھر وہاں سے کلاٹس وغیرہ بنتے ہیں، اور وہ کلاٹس بعد میں ٹیومر یا رسولی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دیکھیں، اچھا جب وہ اور خشکی کی وجہ سے جب ہمارے جسم میں چکنی رطوبت خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمارے دماغ کے جو اعصاب ہیں وہ خشکی کی وجہ سے سکڑنے اور اکڑنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دماغی خشکی جو ہوتی ہے، اس میں ہیئر فال آ جاتا ہے، مالی کھولیا آ جاتا ہے، فالج آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد سر درد آ جاتا ہے، مائگرین آ جاتی ہے۔ آپ الغرض دماغ کی جتنے بھی پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو اگر آپ یعنی گہرے طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا خشکی گرمی، خشکی اور گرمی۔ اچھا، کمزوری دماغ میں، بے خوابی میں، جس کو نیند نہیں آتی خشکی کی وجہ سے، جس کو نیند زیادہ آتی ہے خشکی کی وجہ سے، جس کو ورم دماغ ہے یعنی جھلیوں میں دماغ کے نسیان کی سرسام کی بیماری ہے، اس کو بھی خشکی کی وجہ سے، نسیان جس کو بھولنے کی عادت ہے، یادداشت کی خرابی ہے، اس کو بھی جب آپ کہیں گے ہاں ایک مرض ہوتی ہے یادداشت میں یعنی بھول جانے میں کی خرابی میں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بھول جانا نسیان کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ سر پر چوٹ لگنے یا گر پڑنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے، یا دماغی ہیجان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی اکثر جو وجہ ہے، زیادہ وجہ وہ خشکی گرمی ہے۔ چکر آنا، آنکھوں کے آگے گرد چکر آنا، دل گھبرانا، مریض کھڑا کھڑا بیٹھ جاتا ہے یا کھڑا کھڑا لیٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی خون کے گاڑھے پن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پاگل پن، دیوانگی، جنون جو ہے، اس کیفیت میں بھی آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو وجوہات یہی نظر آئے گی کہ اس کا خشکی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ اچھا، مال خولیے میں آپ چلے جائیں تو آپ اس کی وجہ کیا نظر آئے گی آپ کو؟ خشکی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے۔ بعض اوقات یہ قبض کی وجہ سے ہوتا ہے مال خولیہ، لیکن قبض بھی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ خشکی کی وجہ سے، انتڑیوں کی خشکی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔